السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے سورہ الحجر 14واں پارہ۔ کل تھمبنیل میں لکھ گیا تھا اور ٹائٹل میں بھی سورہ الرعد، تو کئی لوگوں نے کامنٹس کیا، مجھے بہت اچھا لگا اور وہ نام میں نے چینج کروا دیا ہے، تو آپ لوگ چیک کیا کریں اور غور سے تفسیر اور ترجمہ پڑھا کریں۔ کامنٹس تو بہت سارے تھے لیکن 2-3 کامنٹس بس اسی طرح کے تھے کہ سورہ الحجر شروع ہو گئی ہے لیکن لکھا ہوا ہے سورہ الرعد۔ چلیے، آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ کہتے تھے کہ اتنے سارے کام ایک اللہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو ان کے شرک کی بنیادی یہی تھی کہ انہوں نے خود سے عقل چلائی ہوئی تھی۔ جیسے ایک انسان بہت سارے کام اکیلا نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے تھے کہ ایک خدا اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں، کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی یہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے رکوع میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر تھے، جنت میں تھے، تو شیطان بھی ہے نا وہیں رہا کرتا تھا، اور شیطان تو پہلے فرشتوں کے ساتھ تھا۔ یہ جو شیطان ہے نا، اپنی نافرمانی کی وجہ سے مردود لوگوں میں سے ہوا، ورنہ تو یہ بہت فرما بردار تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ لیکن جب اس نے تکبر، اس کی عبادت اس کو تکبر میں لے کے ڈوب گئی، اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور یہ مردود ہو گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، شیطان کو بھی دنیا میں بھیجا، اور ایک پوری دنیا کا نظام بنا، تو فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتے ہیں، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو فرشتے اللہ کا حکم لے کر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان اپنی ٹولیوں کے ساتھ ان فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ فرشتوں کی باتیں اور اللہ کے فیصلے شیطانوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان آسمان میں نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کرتے ہیں یہ لوگ جانے کی، اور جب یہ لوگ چوری چھپے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شہاب مبین، یعنی آگ کا شعلہ ان کے مارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دیکھو کتنا خوبصورت بنایا، چاند اور ستارے بنائے، آسمان کو اتنا خوبصورت بنایا، اور آسمان کی حفاظت فرمائی شیطان مردود سے، ہے نا۔ لیکن جب شیطان چوری چھپے، اللہ کے جو فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کو لے کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شیطان چوری چھپے ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ چوری چھپے شیطان باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک چمکتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور یہ چمکتا ہوا انگارہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ شیطان کو یا تو ہلاک کر دیتا ہے، شیطان کے جو گروہ ہوتے ہیں ان میں سے ہلاک کر دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے، جس سے یہ بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ایسے ہی چمکتا ہوا انگارہ آسمان میں جاتا ہوا دکھا، جیسے مطلب تارا ٹوٹ گیا بولتے ہیں۔ تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ جانتے ہو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو صحابہ اکرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں یہ میں تصور تھا کہ جب یہ ایسے ہوتا ہے، کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے، تو کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے یا کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شہاب مبین ہے جو شیطان کو مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ فرشتوں کی ان باتوں کو شیطان آسمان میں تو نہیں جا سکتا، جب آسمان میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شہاب مبین مارا جاتا ہے شیطان کے، اور شیطان پھر وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو کچھ باتوں کی بھنک شیطان کو فرشتوں کی بعض دفعہ لگ جاتی ہے، انہی کچھ باتوں کو لا کر شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، جو جادو ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں، جو ہے نا یہ دنیا بھر کی باتیں آپ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے تم نے کیا کھایا تھا، اور تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں بتا دیا، آپ کے بارے میں کچھ وہ باتیں بتا دی جو اور کوئی نہیں جانتا تھا، اگلے 2 دن بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کبھی کبھی یہ بھی بتا دیتے ہیں کچھ لوگ۔ تو یہ جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، ایک تو شیطان کے چیلے شیطانوں میں ہوتے ہیں، ایک شیطان کے چیلے وہ ہوتے ہیں انسانوں میں،
جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو ان شیطانی چیلوں کو بعض دفعہ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں انسانی چیلوں کو وہاں سے آسمان سے لا کے کچھ باتیں بتا دیتے ہیں ملا جلا کے۔ ایک بات ہلکی سی پتہ لگی، اس میں 99 باتیں ملا کے بتا دیں۔ اب یہ شیطان کے جو انسانی چیلے ہیں یہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے 50 باتیں بتائیں، اس میں سے ایک بات ٹچ کر گئی، اب وہ ایک ہی بات کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، ارے فلاں نے ایسے بتا دیا تھا، فلاں نے ایسے بتا دیا تھا۔ تو انسانوں کو خوب گمراہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرنے والے ہوتے ہیں جو انسانوں کو شیطان کے راستے سے ان کا علاج کرتے ہیں اور شیطان کے راستے پر ہی ان کو لے جا کے پٹخ دیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ ہم نے آسمان میں ستارے بنا دیے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے، یعنی سجا دیا ہے کہ دیکھنے والے کو کتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان۔ آپ دیکھیں آسمان کو اللہ نے کیسے سجایا ہوا ہے یار، دن میں الگ، بادل آ جائے تو الگ، اور رات میں تارے نکلیں تو الگ، کیا بارش کا موسم ہو جائے تو الگ، آسمان اور آسمان سے نیچے والی لیئرز وہ الگ۔ کیا خوبصورت آسمان ہے کہ رات میں کبھی چاندنی رات ہو، آپ آسمان کو نہارو تو دیکھو کتنا پیارا منظر ہوتا ہے۔ اور اس چاندنی رات میں بہت ساری دنیا کی چیزیں بھی خوبصورت لگنے لگتی ہیں، جیسے کہ ہمارے آگرہ میں تاج محل لوگ خواہش مند ہوتے ہیں دیکھنے کے چاندنی رات میں تاج محل نظر آئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا فِي السَّمَاء، آسمان میں کیا بنایا؟ بروجا، ستارے بنا دیے، وَزَيَّنَّاهَا، اور اس کو آراستہ کر دیا، اس کو سجا دیا، اس کو خوشنما کر دیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ کی جو کریٹیوٹی ہے نا، آپ اس میں دیکھیں، غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک چیز اتنے خوبصورت، اتنے بہترین انداز میں بنائی گئی ہے کہ جیسے مان لیجیے ہماری یہ دو آنکھیں ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو آنکھوں کو ایسے بناتے تو اور خوبصورت لگتے۔ اللہ کی جو کریٹیوٹی ہے نا، تو دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بھی کریٹر کوئی چیز بناتا ہے، مان لیجیے کوئی پینٹر ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی ایڈیٹر ہے، کوئی کچھ ہے، تو دنیا کی کوئی بھی چیز بنانے والا انسان کوئی بھی چیز بنائے گا تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس میں رہ جائے گی کہ اس سے بھی کوئی بڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ اگر اس میں یہ اور ایڈ کرا جائے تو یہ اس سے خوبصورت لگے گی، میں اس سے خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کی کریٹیوٹی ایسی ہے کہ اللہ نے جو بھی چیزیں کریٹ کی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اس میں ایسے ہو جاتا تو یہ اور خوبصورت لگتا۔ دو آنکھیں ہیں، ان دو آنکھوں کو اللہ نے ایسے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر 3 آنکھیں ایسے لگا دو تو اور زیادہ خوبصورت انسان لگے گا، یا ایک آنکھ کم کر دو تو زیادہ خوبصورت لگے گا، یا آنکھیں تھوڑی سی ادھر 19-20 بھی ہو جائے نا تو آدمی بھیڑا لگتا ہے، ایک آنکھ چھوٹی ہو جائے ایک بڑی ہو جائے تو آدمی برا لگتا ہے نا، ہلکی سی آنکھیں ادھر ادھر ہو جائیں تو کتنا خراب لگتا ہے، پلکیں ختم ہو جائیں، آئی برو ختم ہو جائیں تو آدمی کتنا خراب لگتا ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے خوب کیا قدرت سے بنایا یار، امیجن کر کے دیکھو، ایسی آسمان کو آپ دیکھو، کیا چاند بنا دیا اللہ نے، کیا سورج بنا دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے اس کو محفوظ رکھا ہے، ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے اور شیطان بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا، لیکن اس وقت بھی شیطان آسمان پر ہی رہتا تھا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت سے کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو دنیا میں بھیج دیا اور شیطان کو بھی کہا جا تو بھی جا۔ آسمانوں سے پھر یہ نکال دیا گیا، اب اس کے لیے انٹری بین ہے، یہ آسمانوں میں نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہر شیطان مردود سے، یعنی آسمان میں جانا اب شیطان کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ إِلَّا مَنِ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، سوائے اس کے جو چوری چھپے سن لے،
کہ چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جو شیطان چوری چھپے سنتے ہیں تو ان کے پیچھے انگارہ لگ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ الا مگر من استرق، وہ شیطان جو استرق چوری چھپے، سمع سن لے، فاتبعہ تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب مبین، شہاب مبین۔ اچھا، جو شہاب ثاقب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو ہم لوگ چمکتا ہوا بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا، یہ نظر نہیں آتا، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کو نظر نہیں آئے گا، یہ کسی کیمرے میں قید نہیں ہوگا، یہ کسی بھی چیز کی، کیونکہ یہ فزیکل نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل تھنگ نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا بیونڈ آر امیجنیشن ہے، ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے یہ چیزیں، یہ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی، محسوس نہیں کی جا سکتی، یہ غیب کی چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، ہے نا۔ شہاب ثاقب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو پھر وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پتھر ہیں جو تیر رہے ہیں برہمنڈ کے اندر، تو بعض دفعہ ان میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ ٹوٹ کے بعض دفعہ زمین پہ بھی گر جاتے ہیں۔ چلیے وہ اب دیکھیے اللہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اس میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہر چیز ایک مناسب مقدار میں اگائی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا، پوری دنیا گول ہے لیکن زمین کو آپ دیکھیں تو زمین فلیٹ ہے۔ اگر جیسے ہماری دنیا ہے ایسے ہی یہ زمین ہوتی اتنی گول تو رہنا کے قابل ہی نہیں ہوتی، یا اس میں پہاڑ نہیں ہوتے تو آپ دیکھیے جو ریگستان کا علاقہ ہے وہ ہماری اپجاؤ زمین کو خراب کر دیتا۔ ابھی انڈیا میں وہ چل رہا تھا نا کہ وہاں کے جو پہاڑ ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے تو وہاں کا ریگستان دھیرے دھیرے ہماری اپجاؤ زمین کو خراب کر دے گا۔ پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہترین بنا دیا ہے نا۔ اگر پہاڑی پہاڑ ہوتے تو گھر بنانا پاسبل نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر ایک چیز مناسب مقدار میں اگائی ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے، پانی کا نظام دیکھ لیجئے، بارش کا نظام دیکھ لیجئے، موسم کے چینج ہونے کا نظام دیکھیے، زمین سے سبزیاں اگنے کا نظام دیکھیے، اور جانوروں کو دیکھیے، انسانوں کو دیکھیے، اللہ انسانوں کے لیے ایک ایک چیز کیسے مینٹین کر رہا ہے، آپ غور کر کے دیکھیے۔ بارش ہوتی تو کتنی پرابلم ہوتی، بارش بالکل نہ ہوتی، یہ ہوتی کہ بس ایک مہینے ہوگی پانی خود جمع کرو، کتنی پرابلم ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک مناسب مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ انسان غور کرے اور پہچانے اپنے مالک کو، پہچانے اپنے کریٹر کو کہ وہ اللہ نے کیسا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو ایک اللہ ہی ہے یہ سب کچھ کرنے والا۔ دیکھیے والارض اور زمین، مددناہا ہم نے اس کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیے، فیہا اس زمین میں، رواسی بڑے بڑے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگایا، فیہا اس زمین میں، من کل شیء ہر ایک چیز کو، موزون ایک مناسب مقدار میں اگایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے بھی اور ان چیزوں کے لیے بھی جن کو تم روزی فراہم نہیں کرتے، روزی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی دیتے ہی نہیں ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا پالتو جانور، آپ نے بکری پال لی، یہ سب پالتو جانور ہوتے ہیں، انسان ان کی ذمہ داری لیتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن کچھ بلکہ اکثر جانور وہ ہوتے ہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، جن کو انسان پال نہیں سکتا، کھلا نہیں سکتا۔ ایک ہاتھی کو پال کے دیکھو آپ، کھلا نہیں پاؤ گے آپ، ہے نا۔ شیر کو پال کے دیکھو، کھلا نہیں پاؤ گے آپ۔ تو مچھلی بڑی بڑی جو ہوتی ہیں، جو ایک ایک وقت میں کئی کنٹل گوشت کھاتی ہیں، ان کو دیکھو، سمندری مچھلیوں کو کھلا نہیں پاؤ گے آپ۔ والارض اچھا، وجعلنا اور ہم نے لکم تمہارے لیے بھی، فیہا اس زمین میں، معائشہ روزی کے سامان مہیا کر دیے، ومن اور ان لوگوں کے لیے بھی، لستم کہ تم جن کو، لہو ان کو، برازقین روزی نہیں دیتے، ان کے لیے بھی، یعنی تمہارے لیے بھی اور جن کو تم نہیں کھلا سکتے، چاہ کے بھی نہیں کھلا سکتے، ان کے لیے بھی روزی کا سامان فراہم کر دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ان کے خزانے موجود ہیں، ہم ان کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ دیکھیے پانی اللہ تعالیٰ کب سے دے رہا ہے انسانوں کو، کبھی پانی ختم ہوا؟ زمین سے ترکاریاں کیسے، جو کچھ نہیں ہوتا کچھ ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک دانہ ڈالا
وہ تھا ہی نہیں لیکن کیسے وجود میں آ گیا. ایسے ہی انسان غور کرے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک نطفے سے جو مرد کا عورت کے اندر جاتا ہے اس سے کیسے انسان وجود میں آ جاتا ہے. وجعل اچھا وَإِن مِّن اور نہیں ہے من شیء کوئی چیز الا مگر عندنا ہمارے پاس خزائن اس کے خزانے موجود ہیں. وما ننزلہ اور ہم اس کو اتارتے ہیں الا صرف اور صرف بقدر معلوم ایک مقررہ مقدار کے ساتھ جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ اور ہم ہی پانی سے بوجھل ہوائیں چلاتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر تم کو وہ پانی پلاتے ہیں حالانکہ تم اس کو جمع کر کے نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو پانی دیکھو, اگر یہ کہہ دیا جاتا تم سے کہ پانی کو جمع کرو, 1 مہینہ بارش ہوگی بس کتنا مشکل ہو جاتا, پانی خراب ہوتا, اس کو مینٹین رکھنا کتنا مشکل ہوتا. یا ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کے اندر نہ لے جاتا, بارش ہوتی پانی اوپر ہی رہتا, تو انسان کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی, اس پانی میں کتنی بیماریاں پیدا ہوتی. اللہ بیان فرما رہا ہے وَأَرْسَلْنَا اور ہم ہی چلاتے ہیں ریاح ہواؤں کو, لواقح بوجھل ہواؤں کو, فَأَنزَلْنَا پھر ہم نازل کرتے ہیں من السماء آسمان سے ماءً پانی کو, فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر وہ پانی تم کو پلاتے ہیں. وما انتم حالانکہ تم لہو اس پانی کو بخازنین جمع کرنے والے نہیں ہو, یعنی تو آپ اس کو جمع کر کے نہیں رکھتے ہو. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں اور ہم ہی باقی رہ جانے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی باقی رہ جانے والے ہیں, یعنی اصل ذات تو اللہ کی باقی رہے گی, ایک وقت وہ آئے گا کہ سب ختم ہو جائیں گے. وَإِنَّا اور بے شک لَنَحْنُ ہم ہی نُحْيِي زندہ کرتے ہیں, وَنُمِيتُ اور موت دیتے ہیں, وَنَحْنُ اور ہم ہی ہیں وارثون جو زندہ رہ جانے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ہم تم میں اگلوں سے بھی واقف ہیں اور پچھلوں سے بھی واقف ہیں, تمہیں بھی خوب جانتے ہیں, جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی خوب جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور ہم واقف ہیں مستقدمین پہلے والوں سے, منکم تم میں سے, وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور ہم خوب واقف ہیں مستاخرین پچھلے والوں سے بھی, اگلے والوں سے بھی اور پچھلے والوں سے بھی. اچھا مستقدمینہ اگلے والوں سے بھی یعنی ابھی جو موجود ہیں اور جو آگے آئیں گے, تم مستاخرین جو پچھلے گزر گئے. دیکھیے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پروردگار سب کو اکٹھا کریں گے, یقیناً اللہ بہت حکمت والے اور بڑے علم والے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, سب کو حساب و کتاب کے کٹگرے میں لایا جائے گا, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو کر رہے گا, اللہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا پروردگار ہوا یحشرہم سب کو اکٹھا کرے گا, انہ بے شک آپ اللہ حکیم بڑی حکمت والے ہیں, علیم بڑے علم والے ہیں. دیکھو اللہ کو تو کر کے بھی بولا جا سکتا ہے, اللہ کو تم کر کے بھی بولا جا سکتا ہے, آپ کر کے بھی بولا جا سکتا ہے, کیونکہ دونوں طرح سے عربی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے. انا ربکم الاعلی ہے نا, ایسے دیکھیں آپ ان ربک ہوا یحشرہم کہ وہ اللہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. اور اس کے ٹھیک پیچھے والی آیت میں کیا تھا, نحن نمیت نحن نحیی و نمیت ہم, تو اللہ تعالیٰ ہم کر کے بھی بات کرتا ہے اور سنگل کے ساتھ بھی یعنی بہووچن کے ساتھ بھی اور ایک وچن کے ساتھ بھی, سنگولر بھی اور پلورل بھی, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. جب ہم پلورل بولیں گے تو اللہ کی ادب اور شان ہمارے ذہن میں ہوگی, اور جب ہم سنگولر بولیں گے تو اللہ کی وحدانیت ہمارے سامنے ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا ایک رکوع تھا جو مکمل ہو گیا سورہ الحجر کا. کل کا اگلا رکوع انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.